علیکم۔ آپ کو پتہ ہے کہ قناعت اور سرچشمے پہ ہم لوگ جو بھی حدیثیں پڑھیں وہ جو ہے کوشش کر رہے ہیں کہ ہم اس کو زیادہ سے زیادہ جانیں، اس کے بارے میں پڑھیں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کریں اللہ تعالیٰ ہمیں بھی صبر عطا کرے نا ہر چیز میں، ہمیں بھی اللہ تعالیٰ جو ہے ہم جو ہر وقت یہ ہر چیز میں ہم لوگوں کو حوث ہو جاتی ہے، موقع ہو جاتا ہے، وہ نہیں ہونا چاہیے۔ آج کی حدیث ہے کہ حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن عوام بیان کرتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی اپنی رسی لے، لکڑیوں کو گٹھا اپنی پشت پر لاد کر لائے اور اسے پیچھے اس طرح اپنی روزی بہم پہنچائے اس کے ذریعے اللہ اس کی عزت کو مانگنے کی ذلت سے محفوظ رکھے، تو یہ اس کے لیے اس سے بہتر ہے کہ وہ لوگوں سے مانگے پھر وہ اسے دیں یا نہ دیں۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ انسان جب کسی کے آگے ہاتھ پھیلاتا ہے تو ذلیل تو ہو ہی جاتا ہے، پھر یہ ضروری نہیں کہ جس سے اس نے مانگا ہے وہ ضرور اسے دے ہی دے۔ ممکن ہے کہ وہ اس ذلت کو قبول کر کے بھی دوسروں سے کچھ حاصل نہ کر سکے، اس لیے اس کے لیے عزت کی بات یہی ہے کہ محنت مشقت کر کے اپنی روزی کمائے، عزت کی زندگی گزارے، روزی کمانے کا کوئی ذریعہ چاہے دنیا داروں کی نگاہ میں کتنا ہی گھٹیا کیوں نہ ہو، مانگنے کے مقابلے میں بہرحال بہت زیادہ عزت اور آبرو والا ہوتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو زہد کیا، اس کے مطلب یہ ہے کہ کسی شے کو حقیر بے گناہ حقیقت سمجھنا، اس سے بے رغبتی کر کے اسے چھوڑ دینا۔ جہاں تک دنیا کا تعلق ہے، دنیا کی آخرت کے مقابلے میں فی الحقیقت انتہائی حقیر اور بے حقیقت ہے، باقی رہا اس سے بے رغبتی سے چھوڑ دینا۔ تو چھوڑ دینے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ انسان آبادیوں سے، انسانوں سے اور دینوی دنیاوی تعلقات سے بالکل قطع تعلق کر کے کسی جنگل میں جا بیٹھے صبح شام صرف عبادت ہی کرتا رہے، بلکہ اسلامی زہد یہ ہے کہ انسان دوسرے انسانوں کے اندر رہ کے ان سے انسانی تعلقات قائم رکھتے ہوئے اپنے فرائض ادا کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کو اور آخرت کو یاد رکھے اور دین میں خواہشات کو اپنے اوپر حاوی نہ ہونے دے۔ اور جو انسان جی رہا ہے اسے کھانا بھی ہے، پہننا بھی ہے، سونا جاگنا بھی ہے، ملنا ملانا بھی ہے، دوسروں کے حقوق ادا کرنے میں بھی اور دوسروں سے حقوق لینے بھی ہیں، اور اپنی جائز انسان خواہشات کو پورا بھی کرنا ہے، مگر جائز خواہشات کو پورا کرنا ایک بات ہے اور خواہشات کا چاہے وہ جائز ہوں غلام بن جانا بلکہ دوسری بات ہے۔ پھر اس معاملے کا ایک رخ یہ ہے کہ وہ یہ ہے کہ عام انسان اور ایک رہنما خصوصاً نبی میں بہت فرق ہوتا ہے۔ نبی وہ رہنما ہے جو اگرچہ ہوتا انسانی ہے مگر اس کے شانوں پر اللہ تعالیٰ نے ایک پوری امت کی اصلاح اور درستگی کی ذمہ داری ڈالی ہوتی ہے، اور اس کی زندگی اتنی فرصت نہیں ہوتی کہ وہ جائز زیب و زینت، جائز آرام، جائز خواہشات کی طرف زیادہ توجہ دے سکے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کے اسلام کا جو کام اس کے سپرد کر رکھا ہوتا ہے اس کے معاملے میں اتنا فرض شناس ہوتا ہے کہ اس کا غالب میلان اسی کام کی طرف ہوتا ہے اور دینی خوشیاں حاصل کرنے کی طرف نہیں ہوتا، وہ جائز ہی کیوں نہ ہو۔ جو انبیاء خاص قوموں کی طرف آئے ان کا بھی یہی حال تھا کہ وہ دینی خواہشات کو اپنے پر حاوی نہیں، دنیاوی خواہشات کو اپنے پر حاوی نہیں ہونے دیتے تھے۔ پھر جو بزرگ ہستی تمام دنیا کی طرف مبعوث کر کے بھیجی گئی اس کے زہد کا کیا عالم ہوگا۔ واضح ہے کہ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کسی تاریک و دنیا راہب کی زندگی نہیں گزاری تھی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیویوں کے شوہر بھی تھے، بچوں کے باپ بھی تھے، راتوں کا آرام بھی فرماتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اچھے کھانے بھی کھا لیتے تھے اور کبھی اچھا لباس بھی پہن لیتے تھے، ہنسی دل لگی کی باتیں بھی کر لیتے تھے، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا غالب میلان دنیا کی طرف نہیں بلکہ آخرت کی طرف تھا، اور دنیا کی خوشحالی کا مقصد بنانا یہ اہتمام سے دینوی دنیاوی زیب و زینت اختیار کرنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شام پیغمبری کے خلاف تھا۔ نبی بننے سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تاجر تھے، مگر بعد میں لوگوں کو ان کے خالق کا پیغام پہنچانے اور ان کا تزکیہ نفس کرنے میں اتنے زیادہ مصروف ہو گئے کہ روزی کمانے کے لیے ان کا کوئی دھندا کرنا ممکن ہی نہیں رہا اور زندگی بہت زاہدانہ انداز میں بسر فرمائی، یہاں تک کہ فقر و فاقے سے بھی دوچار ہوتے رہے۔ نبوت کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی زیادہ تر تنگ دستی میں گزاری، یہاں تک کہ جب اسلام عرب پر غالب آ گیا اور مختلف علاقوں میں مال آنا بھی شروع ہو گیا تو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زہد میں زیادہ فرق نہ آیا۔ طبع مبارک میں سخاوت فیاضی اتنی زیادہ تھی کہ جو کچھ آتا عموماً خدا کی راہ میں دے دیا جاتا تھا، اور فیاضی اتنی زیادہ تھی کہ کچھ ہاتھ میں نہ رہتا اور گھر میں وہی تنگی کی حالت رہتی تھی۔ اس کا اصل سبب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا سے بے رغبت ہونا، آخرت کو کما کا اہمیت دینا تھا۔ جس طرح حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی گزاری وہ ان لوگوں کے لیے اپنے اندر بہت کچھ تنبیہ رکھتی ہے جو مسلمان ہونے اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پیرو ہونے کے دعوے دار بھی ہیں۔
اور ساتھ ہی دنیا پر اس درجہ فریقہ بھی ہیں، اس کا مال و دولت، عیش و آرام، جاہ و جلال حاصل کرنے کے لیے حرام کا ارتکاب کرنے سے بھی نہیں چوکتے۔ تو ان کے مسلمانوں کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے جو حالات ہمیں ملتے ہیں، ان میں مسلمانوں کو قناعت، سرچشمے کا جو سبق ملتا ہے اور درس ملتا ہے، اور جن نیکوکاروں نے دنیا میں تبلیغ دین، جن معزز کام کو سر انجام دینا ہوتا ہے، انہیں دنیا کمانے کی زیادہ فرصت نہیں ہوتی۔ اگرچہ انسان ہونے کے باعث وہ ایک حد تک انسانی خواہشات کو پورا بھی کرتے ہیں، تاہم خواہشات کے معاملے میں ان کا رویہ بے نیازانہ ہوتا ہے، وہ انہیں بہت کم توجہ کا مستحق سمجھتے ہیں۔ تو اللہ سے دعا کرنی چاہیے جو ہمارا ایمان ہے مرتے دم تک قائم و دائم رہے، خاتمہ بالخیر ایمان پر ہو۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔ میرے چینل کو لائک کیجیے، شیئر کیجیے، سبسکرائب کیجیے، شکریہ۔